أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمات طيبات كشجرة طيبات أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمات خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سامعین اکرام، یہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 28 تک 4 آیات ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح بیان کی ہے؟ وہ ایک شجر طیبہ کی مانند ہوتا ہے جس کی جڑ مضبوطی سے قائم ہوتی ہے اور اس کی چوٹی آسمان میں ہوتی ہے. وہ ہر آن اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. اور ناپاک کلمے کی مثال ناپاک درخت کی مانند ہوتی ہے
جو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ دیا گیا ہو اور اس کے لیے کوئی استحکام نہ ہو۔ اللہ ایمان لانے والوں کو مستحکم قول یعنی قول ثابت کے ساتھ دنیاوی اور اخروی زندگی میں ثبات بخشتا ہے، جبکہ اللہ ظالموں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سامعین کرام، ان آیات میں کلمہ طیبہ جو ہوتا ہے اس کو اللہ پاک کلمہ قرار دیتا ہے، لیکن کلمہ طیبہ کے بالمقابل جو جھوٹا کلمہ ہوتا ہے اللہ اس کلمہ کو کلمہ خبیثہ قرار دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کلمہ طیبہ دائمی اور سدا بہار ہوتا ہے اور اس کو ثبات حاصل ہوتا ہے، کبھی اس پر زوال نہیں آیا کرتا، لیکن کلمہ طیبہ کے بالمقابل کلمہ خبیثہ جو ہوتا ہے اس کو وقتی طور پر کامیابی بھی نصیب ہو سکتی ہے، لیکن بالآخر کلمہ خبیثہ جو ہوتا ہے ناکام و نامراد ہوتا ہے، اس کو کبھی قرار نہیں ملتا، کبھی ثبات نہیں ملتا، وہ بھاگ جاتا ہے، کیونکہ ہوتا جھوٹ ہے، جھوٹ کے نمائندوں کا یہ کلمہ ہوتا ہے خبیثہ۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون بڑی طاقت میں تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، پاورفل یا جو بھی ہے، اس نے بڑی تماشے کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بالمقابل، لیکن یہ سب اس کی کامیابیاں جو تھیں وقتی تھیں، وہ کلمہ خبیثہ کا نمائندہ تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرماتے تھے اس زمانے میں وہ کلمہ طیبہ کے نمائندے تھے۔ بالآخر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ خبیثہ کو سمندر میں غرق کر کے ایک ہمیشہ کے لیے ایک نشان بنا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعنی کلمہ طیبہ کو کامیابی و کامرانی بخش دی۔ ایسے ہی ابو جہل وقتی طور پر مکی دور جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس میں وہ بڑا جابر اور بڑا اپنے آپ کو کامیاب و کامران سمجھتا تھا، اور اپنے مقابل پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک وہ جھوٹا بھی کہتا تھا، ناکام بھی سمجھتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر بالآخر کیا ہوا نتیجہ اس کا؟ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ تھے، آپ کی آواز کلمہ طیبہ تھی، بالآخر وہ فتح مند ہوئی، فتح مکہ ہوا، اور ابو جہل جو تھا وہ کلمہ خبیثہ کا نمائندہ تھا، بالآخر بدر میں وہ اپنے انجام کو پہنچا، اور اللہ نے ذلیل و رسوا کر کے اس میدان میں اس کو ختم کر دیا، اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ تو چند باتیں تھیں سورۃ ابراہیم کی جو ابھی میں نے آیات پڑھی ہیں ان کے حوالہ سے۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 3 قسم کی پیشگوئیاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک الہامی پیشگوئیاں ہوتی ہیں، دوسری کشفی پیشگوئیاں ہوتی ہیں، اور تیسری خواب میں بتائی گئی پیشگوئیاں ہوتی ہیں۔ الہامی پیشگوئی کی مثال کے طور پر 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی جو ہے مرزا صاحب وسلم پر نازل ہوئی تھی، یہ ایک الہامی پیشگوئی کی مثال ہے۔ ایسے ہی حضور صاحب کے والد صاحب غلام مرتضیٰ صاحب کی جب وفات ہوئی تو اس کے وقت جو حضور صاحب کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ اب پینشن تو ختم ہو جائے گی، میرا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ڈھارس کے لیے پھر آپ کو الیس اللہ بکافٍ عبدہ کے الفاظ کے ساتھ تسلی دی، اور یہ ایک پیشگوئی تھی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ یہ بھی ایک الہامی پیشگوئی تھی۔ ایسی کشفی پیشگوئیاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی مثال میں دیتا ہوں، جو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے نازل ہونے کے بعد حضور صاحب کو ایک کشف میں 4 پھل دیے گئے تھے، اور آپ علیہ السلام 8 جون 1886 کے خط جو ہے جو انہوں نے اپنے عظیم شاگرد حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا، اس میں انہوں نے اپنے اس کشف کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک کشف میں 4 پھل دیے گئے، 3 تو عام تھے، ایک بڑا سبز رنگ کا پھل تھا جو اس دنیا کے پھلوں کی مانند نہیں تھا۔ تو پھر حضور صاحب نے فرمایا، اس کی پھر اپنی انہوں نے تعبیر فرمائی کہ لگتا ہے مجھے کہ یہ جو بڑا سبز رنگ کا پھل ہے جو اس دنیا کے پھلوں کی طرح نہیں ہے، یہی وہ پس موعود معلوم ہوتا ہے۔ ایسے ہی سامعین کرام،
یہ تو حضور صاحب کی ایک کشفی پیشگوئی کا ذکر ہے. ایسی میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا. یہ 1984 مارچ کے آخری اشرا کی بات ہے. میں تمہید اور تسبیح پڑھ رہا تھا، دروشی پڑھ رہا تھا. اس وقت مجھ پر ایک کشفی حالت طاری ہو گئی. رات کی وقت کی بات ہے، نماز عشاء کی بات ہے. میں دیکھتا ہوں کہ میرا بھائی عبدالسلام صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں. تو میرے سامنے ایک تصویر ہے. تو میں اپنے بھائی کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ بھائی جی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ نعمت میرے لیے بھیجی ہے. اس تصویر کے نیچے لکھا ہوا تھا عطیۃ المجیب بنت حضرت خلیفۃ المسیح رب ایہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز. یہ بھی ایک پیشگوئی ہے، کشفی پیشگوئی ہے. یہ حالت چند لمحے مجھ پر طاری ہوئی. اس کے بعد پھر میں وہی بیٹھا ہوا تھا یا لیٹا ہوا تھا، میں وہ تسبیح کر رہا تھا. تو وہ میں ایسے جاگ رہا تھا، جاگنے کی حالت میں جیسے میرے ساتھ ہو گیا. یہ تو کشفی پیشگوئیوں کی مثال آپ کو بتائی ہے میں نے. اسی طرح خواب میں بعض اوقات پیشگوئیاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتا دیا کرتا ہے. اس کی مثال میں آپ لوگوں کے آگے رکھتا ہوں کہ مثال کے طور پر کراچی میں جب میں گیا، وہاں پہ میں نے کوشش کی کوئی نوکری، کوئی جاب پارٹ ٹائم ڈھونڈنے کی. وہاں پہ ایک جگہ پہ مل بھی گیا. وہاں پہ ایک ایسا ناخوشگوار واقعہ میرے ساتھ ہوا، کیونکہ وہ ماحول میرا نہیں تھا. میں تو ایک مجبوری کے ساتھ ایک نوکری پارٹ ٹائم کی تھی، لیکن وہ میرا ماحول نہیں تھا. غلط قسم کے لوگ تھے. تو وہاں پر ایک جھگڑا ہوا میرے ساتھ. کچھ غلط قسم کے لوگوں نے، وہ جمع دار ٹائپ لوگ تھے. بال اس دن شدت سے مجھے غم بھی ہوا. میں نے اپنے جو کزن جس کے پاس میں گیا تھا اس کو میں نے بتایا بھی یہ اس قسم کے لوگ ہیں، تو میں کیسے ان لوگوں کے ساتھ کام کر سکتا ہوں. میرے کزن نے بھی مجھے تھوڑا سا ڈسکریج کیا، بھئی آپ تم نہیں کام کر سکتے دنیا میں، یہ وہ جو بھی ہے. وہ میرا کزن دنیا دار ٹائپ آدمی ہے، آج بھی ماشاء اللہ زندہ ہے. تو بہرحال اس کا مجھے پھر مزید دکھ ہوا. بھئی اس کو چاہیے تھا کہ میری حوصلہ افزائی کرتا، لیکن بجائے اس نے حوصلہ افزائی کرنے کی مجھے ڈسکریج کیا ہے. بہرحال اس رات جب میں سویا، میں خواب میں دیکھتا ہوں. خواب میں میری آپ کتاب غلام مسیح الزماں ہے، اس میں سے آپ لوگ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں پوری خواب. میں مختصراً بتاتا ہوں کہ ایک سپاہی جو ہے میرے آگے کھڑا ہو جاتا ہے آگے. تو مجھے پیشہ ورانہ انداز میں وہ سلوٹ کرتا ہے، جیسے ایسے کرتے ہیں سپاہی اپنے بڑے افسر کو سلام، وہ مجھے کرتا ہے. تو میرے قریب ہوتا ہے جب، تو میں دیکھتا ہوں اس کی جو ٹوپی ہے جو آفیشیل ہوتی ہے ان کی، تو چاند تارا جو وہاں پہ ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے واللہ خیر الرازقین. یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں وہاں پہ. میں نے پڑھے، میری آنکھ کھل گئی. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جس رات میں نے یہ خواب دیکھی تھی، یہ واللہ خیر الرازقین اور اللہ بہترین رازق ہے، یہ ایک پیشگوئی تھی اللہ تعالیٰ نے میرے آگے رکھ دی اور وعدہ کیا کہ میں رازق ہوں. کبھی بھی تجھے میں مالی معاملات میں یا اس قسم کے مالی جو پریشانیاں ہیں رزقی، اس میں آپ کو تنگ دست نہیں ہونے دوں گا. اس کے بعد سے جس رات میں یہ خواب دیکھی تھی، آج تک ایسے حالات پیدا ہوتے گئے کہ میں ایم اے کر لیا. حالات اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کر دیے کہ سارا خرچ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیے، وہ جو اخراجات تھے. شادی کیسے ہوئی میری اللہ ہی جانتا ہے، یا جن لوگوں میں میری شادی وہ جانتے ہیں کیسے ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ مجھے ادھر جرمنی لے آیا، اگرچہ میں نہیں آنا چاہتا تھا لیکن اللہ مجھے لایا. تو یہاں پر پھر کچھ 2 بچے تھے میرے پیدا ہوئے، اور سارے معاملات میں نہیں سمجھتا کہ یہ پیش گوئی تھی واللہ خیر الرازقین میرے لیے، اللہ نے مجھے دکھائی. اس کے بعد آج تک کبھی بھی مجھے تنگ دستی میرے شامل حال نہیں ہوئی. ہر کام اللہ تعالیٰ نے میرے کیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جب تک میں زندہ ہوں یہ واللہ خیر الرازقین کی پیشگوئی ایسی جلب وگر ہوتی رہے گی میری زندگی میں. دوسری پیشگوئی میں بتاتا ہوں کہ ایک خواب کی عالم میں ایک فرشتہ میرے آگے ظاہر ہوتا ہے. تو میں اس کے کہتا ہوں کہ میری 80 سال زندگی ہوگی، یا اس قسم کے قریب میں الفاظ کہتا ہوں. تو وہ آگے سے مجھے کہتا ہے کہ نہیں، 2028 مجھے کہتا ہے تک. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ میری عمر کے متعلق بتایا تھا. تو یہ جو خوابیں ہیں میں بتا رہا ہوں، یہ پیشگوئیاں یہ خواب میں ملی ہیں مجھے، خواب کا رنگ ہے ان میں. تو یہ تو ایک ضمنی باتیں تھیں، میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں. سامعین کرام، اب میں مورخہ 19 فروری 1995 کے درس میں جناب خلیفہ رابع صاحب ایک پیشگوئی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں. اب میں وہ پڑھتا ہوں. یہ 7 منٹ کا کلپ ہے. آج کل
ای میل پہ بھی یہ کافی لوگ بھیج رہے ہیں اس کو لوگوں کی طرف، احمدیوں کی طرف خاص کر، اور میرے جو پیروکار ہیں ان کی طرف بھی بھیجا جا رہا ہے۔ میری ایک عزیزہ ہے، ان کی طرف سے بھی یہ ان کے رشتہ داروں نے یہ کلپ 7 منٹ 48 سیکنڈ کا ہے بھیجا تھا، اور میری عزیزہ نے آگے میری طرف بھیج دیا، اور آج میں اس کلپ کو ہی اپنے خطبہ کا موضوع بنا رہا ہوں۔ خلیفہ صاحب درس میں فرماتے ہیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت مسلم موعود کی پیش گوئی بتائیں کہاں ہے، وہ اس موقع کے لیے استعمال ہو سکتی تھی، بہت عمدہ بات تھی۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو خیال نہیں گیا، مگر عبد السمیع خان صاحب ربا نے اسی عالمی درس سے متاثر ہو کر ایک پیش گوئی بھجوائی ہے جو اس بات کی مؤید ہے، اور بڑی کھلی کھلی مؤید ہے، جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایک خلیفہ کی بیعت کی ہے تو درست کی ہے۔ اس خلیفہ کو خدا نے مقرر کر دیا، فرمایا ہے، وہ کمزور ہو ناکارہ ہو، خدا اپنے تقرر کی غیرت رکھتا ہے اور حفاظت فرماتا ہے، اور اس کے مخالف کو ضرور نامراد کیا کرتا ہے۔ پس ہر وہ اختلاف جو مخالفت سے اگا ہے وہ اس پودے کی طرح ہے، رجتست من فوق الارض ما لہا من قرار، اسے تو ضرور اکھاڑا جائے گا، وہ شجر خبیثہ ہے، اس کو قرار نہیں ملے گا۔ یہ میں بتا دیتا ہوں وارننگ کے طور پر، لیکن سچے پاک اختلاف جو اکثر کثرت سے مجھے ملتے ہیں ان کے خلاف کوئی رد عمل نہیں ہے، ہرگز نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے تو 7 جنوری 1938 کا خلیفہ ثانی کا یہ جو بیان ہے، ابھی میں نے ان کی زبان سے پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا ہے، یہ پیشگوئی کس طرح کہلا سکتا ہے؟ یہ کیسی پیشگوئی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی میں نے پیشگوئی کے بارے میں آپ لوگوں کو شروع میں بتایا ہے کہ یہ الہامی پیشگوئیاں ہوتی ہیں، کشفی ہوتی ہیں، خواب میں اللہ تعالیٰ پیشگوئیاں اپنے بندے کو دے دیا کرتا ہے۔ کیا خلیفہ ثانی صاحب نے اعلان کیا تھا اس وقت یہ میرے پر الہامی پیشگوئی نازل ہوئی ہے؟ جو خلیفہ صاحب نے جو بیان کیا ہے لاؤڈ اسپیکر والا معاملہ، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کشفی طور پر مجھے پتہ چلا ہے یا خواب میں مجھے بتایا گیا ہے؟ کوئی ایسی ہرگز کوئی بات نہیں۔ تو کیا مجھے عبد السمیع خان صاحب جو مولوی ہے جماعت احمدیہ کا ایڈیٹر بھی ہے غالباً الفضل کا، یا دیگر مولوی جماعت احمدیہ محمود کے مجھے بتا سکتی ہیں کہ یہ کس طرح پیشگوئی کہلا سکتی ہے؟ کیا مرزا بشیر الدین مؤمن نے کہا تھا یہ میں پیشگوئی آئندہ زمانے کے لیے کر رہا ہوں اور یہ میری پیشگوئی ہے؟ یاد رکھیں، یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے نہیں ہیں، آپ اس بات کو یاد رکھنا۔ خلیفہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے ہیں، جبکہ میں کہتا ہوں کہ یہ خدا کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ بالکل یہ ان لوگوں نے اپنے طریقہ سے جماعتی احمدیہ پر قبضہ کر کے یہ سارا یہ اقتدار ہے اپنے قبضہ میں کی ہوا، خدا کے نہ ان نمائندے ہیں، نہ خدا نے ان کو بنایا ہوا ہے۔ اور یہ جو خلیفہ ثانی کی بات ہے، یہ جسٹ ان کا ایک اپنا خیال تھا، انہوں نے اپنا اندازہ گمان کیا تھا اس وقت جو درس تھا ان کا 7 جنوری 1938 کا، جس وقت بھی انہوں نے بات کی، ایک گمان ظاہر کیا۔ یہ نام نہاد یہ خود ساختہ خلافت دراصل سامعین کرام بلائے دمشق ہے، جو کہ قطعی طور پر ایک شجر خبیثہ ہے۔ ان خود ساختہ خلفاء کے بالمقابل سامعین کرام خاکسار کا دعویٰ ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں ایک کلمہ طیبہ ہے، اور اس کا میں ثبوت دیتا ہوں کہ 22 سال سے میں ان نام نہاد خود ساختہ خلفاء کے آگے کھڑا ہوا ہوں۔ خلیفہ رابع کے خط میرے پڑھے، جماعت احمدیہ الغلام.com پر ہیں وہ۔ اگر یہ لوگ کلمہ طیبہ کے نمائندے ہیں، یہ ان کی باتیں جو خلیفہ خدا بناتا ہے یہ سچے لوگ ہیں، تو آج تک میرے سامنے کیوں نہیں آئے؟ مقابلے پر کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ اور میں میدان میں کھڑا ہوں اور $1 ملین کا انعام مقرر کر دیا ہے میں نے کہ اگر کوئی پیشگوئی مسلم موعود کے معاملے میں خلافت کی حقیقت اور قدرت ثانیہ کی حقیقت سما ساکاتا کہ یہ جو رٹ لگاتے رہتے ہیں قادیانی مولوی، تو ان کے متعلق میں کہتا ہوں کہ میدان میں آ کر مجھے بتائیں، سچی اپنے موقف کو سچا ثابت کر کے دکھائیں، میں آپ کو $1 ملین دوں گا، اور گارنٹی قبل از وقت میں دیتا ہوں۔ لیکن یہ لوگ میرے بالمقابل آنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیں ہی کلمہ خبیثہ کے نمائندے، یہ جھوٹ ہے، اور یہ عاجز خاصر کا دعویٰ کلمہ ایک طیبہ ہے جس کو ثبات حاصل ہے، جس کو قرار ہے، اور ہمیشہ کے لیے رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔
تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ خلیفہ رابع صاحب کی میں آپ لوگوں کو ایک بیان پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہوتا ہے اس کی کیا شان ہوتی ہے، یا جو نمائندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا دنیا میں آتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ 5 دسمبر 1986 کا خطبہ جمعہ ہے جس میں یہ وہ الفاظ ہی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ دلائل میں اور گفتگو میں وہ شخص ڈگمگاتا ہے جو کہیں جا کر خود ابہام کا شکار ہو جاتا ہے، تو لا علمی اور مضمون کی معرفت میں کمی دلائل کی دنیا میں قدم کو ڈگمگاتی ہے اور اسی حد تک اس سے ثبات قدم چھین لیتی ہے۔ میں جم کر کھڑا ہوں میدان میں، ثبات، میرے قدموں کو ثبات ہے، اور یہ لوگ میرے آگے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ خلیفہ رابع صاحب میرے دعوے کو چھپا کر بیٹھے رہے 10 سال تک، کیوں نہیں آئے؟ اگر وہ خدا کے تائید یافتہ ہو اور ان کے قدموں میں ثبات تھا، وہ اگر کلمہ طیبہ کے نمائندے تھے یا خلیفہ خدا بناتا ہے، ان کا ایک کلمہ طیبہ تھا، وہ میرے مقابلے پہ کیوں نہیں آئے؟ کیوں نہیں ڈٹ کے میرا مقابلہ کیا؟ اگر وہ سمجھتے تھے یہ شور پڑے گا، لوگوں کو، غیروں کو پتہ چل جائے گا، مجھے انڈور میرے سے بات کرتے اور مجھے بھی حق دیا جاتا، پورا انصاف سے بات ہوتی، مولوی بلا لیتے کہ حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے کام کیوں نہیں کیا؟ اس پیشگوئی کو کیوں چھپایا؟ میرے دعوے کو کیوں چھپایا؟ یہ بات بتاتی ہے کہ یہ لوگ ایک دجل ہے، یہ فراڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قبضہ گروپ کے نمائندے ہیں، یہ بلائے دمشق ہے، ان کو خدا نے نہیں بنایا ہوا، یہ قبضہ کر کے خود بن کے بیٹھے ہوئے اور اپنے آپ کو خدا کی طرف منسوب کرتے رہتے ہیں کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ الفاظ ہیں ان کے۔ اگر یہ خلیفہ رابع کلمہ طیبہ کا نمائندہ تھا یا خلیفہ خدا بناتا ہے، یہ کلمہ طیبہ ہے ان کی یہ سٹیٹمنٹ، تو کیوں نہیں میرے سامنے آیا؟ ثبات تو میرے قدموں میں ہے، میں آج تک کھڑا ہوں، اس کے وفات کے 12 سال ہو گئے، آج تک میں کھڑا ہوں۔ دوسرا بیان سنیے ان کا، اسی خطبہ جمعے میں وہ کہتے ہیں، اسبات وہ لوگ ہیں جو وقی ہیں، جن کی باتیں غلط نہیں ہوتی، جن کی باتوں میں وزن ہوتا ہے، اور جب بات کرتے ہیں حق کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ بظاہر الگ الگ معنی ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ان سب کا گہرا تعلق ہے۔ وہ شخص جو حق پر قائم ہو اور حق کا عرفان بھی رکھتا ہو، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ بہادر بھی ہو، کیونکہ دلیری سچائی سے پیدا ہوتی ہے، اور صرف سچائی سے نہیں بلکہ سچائی کے عرفان سے پیدا ہوتی ہے۔ اور دلائل میں جب گفتگو ہو رہی ہو تو وہ شخص جس کے پاس حق ہو، جس کے پاس مضبوط اور قاطع دلیل ہو، جو شخص اس مضمون کا عرفان رکھتا ہو جس میں گفتگو کر رہا ہے، اس کی بات میں ایک عجیب شوقت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی بحث میں ایک ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کا دلیر ہونا اور اس کا طبعی اور لازمی نتیجہ ہے۔ اس لیے مومن اپنی گفتگو میں کامل یقین رکھتا ہے اور اس کے لیے ڈگمگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، آپ خود فیصلہ کرنا۔ میں میدان میں کھڑا ہو کر 22 سال سے ان لوگوں کو پکار رہا ہوں کہ آؤ میرے مقابلے پر، میرے دعوے کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ، اور خلیفہ ثانی کے دعوے کو سچا ثابت کر کے دکھاؤ میرے آگے۔ یہ لوگ چھپتے پھر رہے ہیں، بھاگتے پھر رہے ہیں، اور میں میدان میں کھڑا ہوں اور $1 ملین کا انعام ان کے آگے رکھا ہوا ہے میں نے۔ تو اب خود فیصلہ کرنا کہ ثبات کس کے قدموں میں ہے، دلیر کون ہے، کس کی بات کلمہ طیبہ کا کہلوانے کی حق رکھتی ہے، کس کا دعویٰ کلمہ طیبہ ہونے کا حق رکھتا ہے، اور کن کی باتیں خلیفہ خدا بناتا ہے، قدرت ثانی وغیرہ وغیرہ، یہ کیا باتیں ہیں؟ خود فیصلہ کرنا۔ کیا یہ کلمہ خبیثہ نہیں ہے ان لوگوں کا؟ اگر یہ لوگ دلیر تھے، اگر لوگ میرے سامنے، یہ لوگ مجھے غلطی خوردہ سمجھتے تھے، تو کیوں نہیں میرے سامنے آئے؟ کیوں نہ ان کو وہ دلیری نصیب ہوئی جو ایک صادق ہوا کرتی ہے، جو ایک مومن کو ہوا کرتی ہے؟ خود خلیفہ رابع صاحب کی میں نے الفاظ پڑھے ہیں 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ کے۔ تو یہ سب ان کا جھوٹ ہے، اور جو صادق ہوتا ہے اس کے قدموں میں ثبات ہوتا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں، مسجد قادیان میں 7 جنوری 1938 کو پہلی دفعہ لاؤڈ سپیکر لگا، اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہے اس زمانے کے لحاظ سے کہ حضرت مسلم موعود اس پر خطبہ دیتے ہیں، اور اس وقت میں 10 سال کا تھا، کیونکہ 28 میں پیدا ہوا آخر پر۔ اس وقت وہ خطبہ میں فرما رہے ہیں، اب وہ دن دور نہیں کہ ایک شخص اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ساری دن میں 10 و تدریس پر قادر ہو سکے گا۔ اب بتائیں کہ میری جیسے جاہل نادان بچے کا وہاں موجود ہونا کوئی محسوس کر سکتا تھا کہ یہ وہ لڑکا ہوگا جو اٹھے گا اور اس پیشگوئی کا مصداق بنے گا؟
یہ جو پیشگوئی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اس ایک عام نارمل سی بات انہوں نے کی ہے تو پیشگوئی بنا لی. آگے میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. فرماتے ہیں ابھی ہمارے حالات ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے, ابھی ہمارے پاس کافی سرمایہ نہیں اور ابھی علمی دقتیں بھی ہمارے راستے میں حائل ہیں, لیکن اگر یہ دقتیں دور ہو جائیں اور جس رنگ میں اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی دے رہا ہے اور جس صورت سے دے رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قریب زمانہ میں یہ دقتیں دور ہو جائیں گی. تو بالکل ممکن ہے کہ قادیان میں قرآن اور حدیث کا درس دیا جا رہا ہو اور جاوا کے لوگ اور امریکہ کے لوگ اور انگلستان کے لوگ اور فرانس کے لوگ اور جرمنی کے لوگ اور آسٹریلیا کے لوگ اور ہنگری کے لوگ اور عرب کے لوگ اور مصر کے لوگ اور ایران کے لوگ اور اسی طرح تمام ممالک کے لوگ اپنی اپنی جگہ وائرلیس سیٹ لیے ہوئے درس سن رہے ہوں گے. سامعین کرام, خلیفہ ثانی کا 7 جنوری 1938 کا لاؤڈ سپیکر کے حوالے سے بیان پیشگوئی نہیں تھا, نہ انہوں نے کہا. جو میں نے ابھی پیشگوئی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا کوئی پیشگوئی نہیں تھا, یہ ان کا صرف خیال اور گمان تھا ایک, جو خلیفہ رابع صاحب پیشگوئی بنا کر بیٹھ گئے اور یہ خود سختہ پیشگوئی اپنے اوپر بھی پوری کر لی انہوں نے. یہ اس طرح پیشگوئی سے کھلواڑ کرتے ہیں اور دجل کرتے پھر رہے ہیں یہ لوگ. دوسری بات یاد رکھیں کہ میں پیشگوئی کے متعلق بتا چکا ہوں کہ وہ کس طرح ہوتی ہیں اور ان کی شان کیا ہوتی ہے. ہر مذہبی اور سیاسی جماعت کا سربراہ جو ترقی کر رہی ہو اپنے گمان میں جماعت کے متعلق کوئی نہ کوئی اپنا اندازہ گمان کر سکتا ہے, وہ کہہ سکتا ہے کہ ایسے ہوگا. اور یہ جو جیسے میڈیا اور دنیا ترقی کر رہی ہے, اگر خلیفہ ثانی صاحب نے 1938 میں 7 جنوری کو یہ بات کہہ دی تھی کہ کوئی ایسا وقت آ جائے گا, تو یہ انہوں نے جسٹ اپنا قیافہ اندازہ گمان ظاہر کیا تھا کہ ہوگا ایسا. تو یہ پیشگوئی نہیں انہوں نے فرمائی تھی. اور خلیفہ رابع صاحب 1995 میں درس میں اس کو پیشگوئی بنا کر بیٹھ گیا اور اپنے اوپر چشمہ کر لیا, حالانکہ وہ جس کی حوالہ دے رہے ہیں انہوں نے کہا ہی نہیں میں یہ پیشگوئی کر رہا ہوں انداز ماننے کے لیے کہ میرا بیٹا خلیفہ مرزا طاہر ہوگا اور وہ اس کے زمانے میں یہ بات پوری ہوگی. انہوں نے کہا تھا اس زمانے میں, انہوں نے تو کہا ہی نہیں, جسٹ ایک اندازہ دیا. ہاں اگر انہوں نے کہا ہوتا کہ جناب کوئی ایسا زمانہ آئے گا, میرا یہ طاہر جو 10 سال کا ہے مجھے خدا نے بتایا ہے کہ یہ میرا کسی کے جانشین بنے گا, خلیفہ رابع بنے گا, اور اس کے دور میں ہماری جماعت اتنی ترقی کرے گی کہ ہمارے میڈیا اتنی ترقی کر جائے گا کہ ہمارا جو درس ہے یا خطبہ جمعہ ہے پوری دنیا میں سنا جائے گا. اگر تو اس نے یہ کہا تھا تو پھر تو پیشگوئی ہے, پھر تو ٹھیک ہے انہوں نے جو کہا. اگر انہوں نے کہے ہی کچھ نہیں ہے, یہ تو جسٹ انہوں نے اپنا قیافہ ظاہر کیا, خیال ظاہر کیا, گمان ظاہر کیا, جیسا کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر کر سکتا ہے. تو اس کو جناب خلیفہ رابع صاحب اپنے درس تھا اس میں وہ اس کو پیشگوئی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اوپر چشمہ کر کے پوری بھی کر لی. ایسے یہ لوگ پیشگوئیاں پوری کرتے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں اس طرح خدا اپنے نشان ظاہر کرتا ہے, پھر کیوں شکوک اور وہم میں مبتلا ہو کر تم اپنی عاقبت کے درپے ہوتے ہو. لیکن اگر خالص ہو اپنے عہد بیت میں اور خدا کی تائیدیں تمہیں یقین دلا رہی ہیں کہ یہ درست فیصلہ تھا بیت کا, تو پھر اپنے طرز عمل میں وہ ادب اختیار کرو جو لازم ہے, میرے جیسے کمزور انسان کے لیے نہیں بلکہ نفخ روح کے تقاضے کی وجہ سے. آگے کہتے ہیں کیونکہ جس خلیفہ کو خدا بناتا ہے, میں حلفاً کہتا ہوں یہاں پر یہ سب جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں, لوگوں کو سب جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں, ان کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کیونکہ جس خلیفہ کو خدا بناتا ہے, جو اس کے منصب پر بیٹھتا ہے, وہ اسی نفخ روح سے برکت پاتا ہے, نئی نفخ روح اس پر نہیں ہے, لیکن اسی نفخ روح سے برکت پاتا ہے. اس لیے اس مقام کو کبھی پیش نظر سے ہٹانا چاہیے. سامعین کرام, خود ساختہ خلافت جو ہے ان لوگوں کی, یہ کوئی نفخ روح نہیں ہے اس میں, نہ یہ لوگ یہ روح سے کھڑے ہوتے ہیں, نہ روح القدس پا کر کھڑے ہوتے ہیں, سب جھوٹ ہے. یہ سارے قبضہ گروپ کے نمائندے ہیں, بلاد مشق کے نمائندے ہیں. انہوں نے قبضہ کیا میرا صاحب اسلام کی جماعت پر, اور اس کے بعد پھر آج تک چل اور ان کا پروگرام ہے کہ 1000 سال تک ہم اس طرح چلائیں اور خدا کے نام پر چلائیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں بار بار, پھر میرا صاحب کو بھی نام لیتے ہیں. آپ کو یاد رہے سامعین کرام, ان خلفاء میں سے کوئی بھی ایسا خلیفہ نہیں جس نے حلفیہ اعلان کیا ہو کہ میں روح القدس پا کر کھڑا ہوا ہوں. کوئی ایک بھی نہیں, خلیفہ ثانی کے سمیت آج تک. اور نہ ہی ان میں کوئی نفخ روح ہوئی ہے, یہ سب جھوٹے ہیں. ماؤ ذکی غلام مسیح عظما سامعین کرام, جس کی مرزا صاحب اسلام کو اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں خبر دی ہوئی ہے, وہ مرزا صاحب اسلام کے بعد منہاج نبوت پر
روح القدس پا کر کھڑا ہوگا. وہ ایک وجود ہے جو مرزا صاحب شام کو بخشا گیا. تو یہ تو قبضہ گروپ کے نمائندے ہیں جو جھوٹے دعوے کرتے پھر رہے ہیں کہ خلیفہ خدا بناتا ہے. ان کا خدا سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ان کا. یہ سب جھوٹ ہے اور فریب ہے، لوگوں کو دجل دیتے پھر رہے ہیں. جیسا کہ اس الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ ذکی غلام کے متعلق فرماتا ہے، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور دنیا کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. یہ وہ کلام ہے، یہ وہ پیشگوئی ہے، یہ اس روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملہم کے ساتھ، ملہم کے آگے یا ملہم پر جو وحی نازل کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے. تو یہ کہتے ہیں نفخ روح ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، ان کا دجل ہے، فریب ہے، لوگوں کو دیتے ہیں. لوگوں کو کیا پتہ چلے یہ ہمارا خلیفہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے؟ سب جھوٹ بول رہے ہیں. جیسے وہ پیشگوئی نہیں تھی بشیر الدین محمود احمد کی، اس کو پیشگوئی بنا لیا، ایسے یہ بھی جھوٹ ہے خلیفہ خدا بناتا ہے. خدا ان کو کہاں بناتا ہے؟ خدا نے بنایا تھا مرزا صاحب کو اپنا خلیفہ، خدا تعالیٰ نے بنایا تھا محمد عربی السلام کو اپنا خلیفہ، خدا تعالیٰ نے بنایا تھا موسیٰ، عیسیٰ، نوح، ابراہیم علیہ السلام کو، سب کو خلیفہ بنایا تھا. خدا نے آج بنایا اس عاجز کو اپنا خلیفہ اور روح القدس دے کر نازل کر کے مجھ کو کھڑا کیا ہے اور میں کھڑا ہوں. تو یہ کہتے ہیں خدا خلیفہ بناتا ہے. ان کو کس نے بنایا ہے خلیفہ؟ آگے وہ کہتے ہیں اور ذاتی طور پر جو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، مجھے بہتر پتہ ہے میں ایک نہایت ناکارہ انسان ہوں، علمی لحاظ سے کمزور، بسا اوقات اتنی غلطیاں کرتا ہوں کہ سارے خلفاء نے مل کر جو ظاہری علوم کی غلطیاں ہیں، میں پھر بتا رہا ہوں ظاہری علوم کی، وہ اتنی نہیں کی ہوں گی جو میں اکیلا ہی کر چکا ہوں اب تک. پھر بھی اللہ برداشت فرما رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ غلطیاں بشری کمزوریاں ہیں. بچپن کے غلط سکولنگ کے نتیجے میں میری تربیت اور طرح فرما رہا تھا اور اسکول کے جو پڑھنے والے مولوی بن گئے وہ اور طرح بن رہے تھے. ظاہری علوم میں جو ان کو دسترس ہوئی وہ مجھے نصیب نہیں ہوئی. میں جانتا ہوں اگر وہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا جو اب نصیب ہے. اس لیے جن تقاضوں کے پیش نظر مجھے اللہ تیار کر رہا تھا ان میں ان غلطیوں کا شامل ہونا ایک لازمی حصہ ہے. اس لیے ان پر کوئی غلط نتیجہ نہ نکالیں. سامعین کرام، خلیفہ رابع صاحب کی یہ کثک نفسی کے الفاظ جو ہیں یہ محض ایک ڈرامہ، ایک فریب تھا. سب احمدی جانتے ہیں جو شعور رکھتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا متکبر انسان تھا. وہ اپنے مریدوں یعنی احمدیوں کو تو ایک انسان ہی نہیں سمجھتا تھا. وہ تو سمجھتا تھا کہ یہ نوکر چاکر کیڑے مکوڑے ہیں میرے آگے. تو یہاں پر وہ کثر نفس کے ساتھ کہتا پھر رہا ہے. یہ ڈرامہ تھا اس کا. احمدیوں نے مجلس سے سوال و جواب میں ان کے رویے جو ہیں خلیفہ رابع صاحب کو اس کو جج کیا ہوگا، دیکھا ہوگا وہ کیا رویہ تھا ان کا، کیسے وہ سوال کنندہ کے ساتھ وہ بات کرتا تھا. بلکہ بعض کو سوال آدھا ہوتا تھا، روب سے حکم سے بٹھا دیتا، میں سمجھ گیا ہوں، بات جواب دینا شروع کر دیتا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. جو انسانیت کی قدر کرنے والے، جو انسانوں کو عزت دینے والے تھے، ان کے رویے یہ نہیں ہوتے. یہ سب دکھا فراڈ تھا، دکھاوا تھا. جی میں بڑا عاجز ہوں، غلطیاں کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں. لوگوں کو صرف چکمہ دے رہے تھے. کیا اس قسم کا رویہ جس قسم کا خلیفہ رابع صاحب کا یا اس قسم کے اس کے پیش روؤں کا تھا، خلیفہ ثانی صاحب، ناصر صاحب، موجودہ یہ ان لوگوں کی جو رویے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کیا کمزور سمجھنے والے انسانوں کے اس قسم کے رویے ہوتے ہیں جس قسم کے ان کے لوگوں کے رویے ہیں؟ سب جھوٹ ہے، ہرگز نہیں. یہ محض مریدوں کو خوش کرنے اور دھوکہ دینے کے لیے خلیفہ رابع صاحب نے یہ الفاظ کہے تھے. آگے کہتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کی تائید میرے ساتھ ہے، رہے گی، اور ہر خلیفہ کے ساتھ جب تک مسیح موعود علیہ السلام کے اعلیٰ مقاصد پورے نہیں ہوتے اسی طرح جاری رہے گی. اور جو شخص اس سے تعلق کاٹے گا اس کا خدا سے تعلق کاٹا جائے گا. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنے وفا کے تقاضوں کو کما حقہ بیان کرے. سامعین کرام، میں چیلنج کرتا ہوں کہ ان تمام نام نہاد اور خود ساختہ خلفاء جو کہ دراصل بلائے دمشق کے نمائندے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کوئی تائید نہیں ہے. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. اگر ان کے ساتھ تائید الہی ہوتی تو یہ لوگ نکل کر میرے مقابل پر نکل کے میدان میں میرا مقابلہ کرتے. آج تک یہ بھاگتے پھر رہے ہیں. تائید کہاں گئی؟ تائید اس انسان کی ہے جس کو خدا نے میدان میں کھڑا کر دیا ہے، جما دیا ہے، ابھی کھڑا ہو جا. اس کے ساتھ خدا کی تائید ہے. یہ بھاگنے والے خلیفے بھگوڑے ہیں یہ تمہارے، ان کے ساتھ کوئی تائید نہیں ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے.
خاکسار اور میری جماعت کے لوگ جنہیں جماعت سے نکالا گیا یا جنہیں خود اس نام نہاد خلافت پر جنہوں نے لعنت بھیج کر میری پیروی اختیار کی ہے، ہم سب اس وقت کامیاب لوگ ہیں اور بذریعہ دلائل بلائے دمشق پر ہم لوگ غالب ہیں۔ اور یہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ خدا کی تائید ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے میرا اخراج کیا، یہ 7 جنوری 2004 کی بات ہے، اور مجھے مستدانہ خیالات پھیلانے کے الزام میں مجھے اخراج کر دیا میرا نا۔ اور اس کے بعد پھر میرے بچوں کا، جو بیچارے اس وقت تھے ہی نابالغ، میری زوجہ کا، اس کا بھی سارا اخراج کہ تم ایک مستدانہ خیالات جو پھیلا رہا ہے تو اس کی تم تائید کرتے ہو۔ حالانکہ میری زوجہ نے پوچھا تھا کہ جناب عبدالغفار کے سوالوں کے 2 سوال ہیں، ان کے جواب دو۔ میں نہیں دے سکتی، اگر تم نے جواب دے دیا تو میں اس کو بالکل منواؤں گی، لیکن کہ نہیں، ہم نے جو جواب دینے دے دیے، وہی کو دباؤ، ڈر، اخراج کی دھمکی، مکاتیہ وغیرہ، یہ میرے ساتھ ان لوگوں نے کیا تھا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی تائید سے خالی ہیں، صرف قبضہ گروپ ہے، جماعت پر قبضہ کر کے ڈنڈا ان کے ہاتھ میں، نظام کے ساتھ ان لوگوں نے مسیح موعود کی علیہ السلام کی جماعت سے خارج کرنے کی دھمکی کے ساتھ ان لوگوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، لوگوں کو اسیر بنایا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کی تائید ہے؟ یہ تو تائید فرعون کے پاس بھی تھی، پھر یا ابو جہل کے پاس بھی تھی تائید ایک وقت تک، یزید کے پاس بھی یہ تائید تھی۔ پھر یہ اللہ کی تائید نہیں ہوتی ہے، ڈنڈے کی تائید ہوتی ہے۔ اگر کسی معمودی کو شک ہے تو وہ اپنے خلیفہ اور مولویوں کو اس عجز کے مقابلہ پر میدان میں لائے تا ثابت ہو جائے کہ تائید ان کے ساتھ ہے یا تائید میرے ساتھ ہے۔ اور میں $1 ملین کا انعام پیش کر چکا ہوں، دے چکا ہوں ان لوگوں کے آگے آئیں۔ یہ 4 جو ہیں باتیں ہیں، موضوعات ہیں جن کا میں نے اپنے چیلنج میں دیا ہوا ہے عالمگیر جماعتی احمدیہ قادیان کو، میں دوں گا آپ لوگوں کو اگر تم نے مجھے ان موضوعات میں غلط ثابت کر دیا، جبکہ میں ثابت کروں گا تم کو کہ تم غلط لوگ ہو۔ آگے وہ کہتے ہیں ایک اور لطیف بات جو بیان کی گئی ہے اسی عبدالسمیع خان صاحب نے، یہ آپ نہیں بیان کر رہے، انہوں نے بیان کی ہوئی ہے۔ اس میں یہ بیان ہے کہ عجیب اللہ کی شان ہے کہ 7 جنوری 1938 کو حضرت مسلم موعود یہ پیشگوئی کر رہے ہیں، اور معاشرے سے 7 جنوری کو اسی عالمی پروگرام کے آغاز کا آپ نے اعلان کیا ہے۔ اعلان پہلے کیا ہے اور 7 جنوری کے متعلق بتایا کہ 7 جنوری سے یہ عالمی نظام جو ٹیلی ویژن کے ذریعے تمام عالم کو مربوط کرنے کا انتظام ہے، یہ شروع ہو جائے گا۔ تو عین اسی دن وہ پیشگوئی پوری ہوتی ہے، اور اللہ کی شان دیکھیں۔ اب عجیب بات ہے، وہ تو پیشگوئی نہیں، اور جس کی بات حوالہ دے رہے ہیں خلیفہ ثانی کا 7 جنوری 1938 کا، انہوں نے تو کہا ہی نہیں یہ پیشگوئی میں کر رہا ہوں، مجھے اللہ نے الہام میں بتایا ہے، یا میں نے خواب میں اللہ نے مجھے، یا کشفی حالت میں مجھے بتایا ہے کہ میرے بعد میرا ایک بیٹا ہوگا جو خلیفہ بنے گا میرا چوتھا، یعنی جماعت احمدیہ میں ہوگا، تو اس کے زمانے میں یہ بات ہوگی، انہوں نے تو کہی نہیں۔ تو یہ ایسے جھوٹ بول بول کے لوگوں کو مرعوب کرتے ہیں اور جھوٹے طور پر پیشگوئیاں بنا لیتے ہیں جب چاہتے ہیں، جب کوئی ان کے نزدیک کوئی ایسی بات ان کو حاصل ہو جائے تو وہ پیشگوئی بنا لیتے ہیں، اور پھر بہت جلدی اپنے پر فٹ بھی کر لیتے ہیں، یہ پیشگوئی پوری ہو گئی۔ پیشگوئیاں ایسی نہیں ہوتی، یہ ایک خیال انہوں نے ظاہر کیا تھا 1938 میں 7 جنوری میں کہ ہاں جماعت ترقی کر رہی ہے، ایک ایسا وقت آئے گا۔ جیسے کہ آج اگر میں خیال اپنا ظاہر کروں، اگر وہ الہامی نہ ہو یا اللہ نے نہ بتایا، اپنے طور پر میں اپنی تدبر اور اپنی فہم کے مطابق کہہ دوں اپنی جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے متعلق کہ ایسا ایسا ہو جائے گا، تو کل انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ میں صادق ہوں۔ تو ایک ایسا دوسرا انسان بھی جو صادق نہ بھی ہو، ایک سیاسی لیڈر ہو، کوئی بھی بندہ ہو، اپنی جماعت کے متعلق، اپنی سیاسی پارٹی کے متعلق بھی وہ پیشگوئی کر سکتا ہے کہ یہ ایسے ایسے ہوگا، تو بعض اوقات یہ باتیں پوری بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ پیشگوئیاں نہیں ہوا کرتی، یہ انداز گمان ہوتے ہیں، جس کو خلیفہ رابع صاحب اپنے باپ کے اس انداز خیال کو پیشگوئی بنا کر بیٹھ گیا، اور اس انداز خیال کو اپنے پر فٹ کر کے پیشگوئی پوری کر کے بیٹھ گیا۔ وہ کہتے ہیں میں تو نکما سا کھلنڈرا سا لڑکا تھا، وہاں بیٹھا ہوتا تھا، اپنے کپڑوں کا بھی ہوش نہیں تھا، اکثر ایک ہاتھ سے شلوار پکڑنی پڑتی تھی۔ بڑی عاجزی دکھا رہے ہیں نا کہ میں تو بڑا سادہ سا تھا۔ آپ جیسے 2-4 سادے اور دنیا میں جماعتی یہ محمود کو ہو گیا تو پھر دنیا کا تو کام ہو جائے گا، اس قسم کے آپ سادے تھے۔ بعض دفعہ نالا ڈھیلا ہو جاتا تھا، یہ سب مکار ڈرامے فریب تھے لوگوں کے آگے، بھی میں تو بڑا سادہ سا، بڑا مجھے پتہ ہی نہیں مجھے۔ اور تماشا کیا کر کے بیٹھے ہو؟ مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تم، مرزا صاحب کے
تعلیمات کو رد کر کے. تم سادے لوگ ہو. کہتے ہیں یہ بھی ہوش نہیں ہوتے تھے, یہ بھی ہوش نہیں تھی تو لوگ مجھے دیکھ کر ہنسا کرتے تھے کہ کس قسم کا بےہودہ لباس میں پھرتا ہے. سامعین کرام, میں بتا چکا ہوں کہ 7 جنوری 1938 کا خلیفہ ثانی کا بیان کوئی پیش گوئی نہیں ہے, صرف اندازہ اور ایک خیال تھا. اس وقت تک جماعت احمدیہ کو جو ترقیات ملی ہیں, ان کے قبضہ میں ہے نا جماعت, وہ جو ترقیات ہیں یا آئندہ ملیں گی وہ ترقیات, یہ تو مرزا صاحب صاحب کی برکات ہیں اور ان کی روحانی کامیابیاں ہیں جن کو یہ اپنے اوپر لگاتے پھر رہے ہیں. ان کامیابیوں کو یہ قبض ٹولہ اپنی کامیابیوں بنا کر بیٹھا ہوا ہے. مرزا صاحب کی کامیابیوں کو, اس کی جماعت کی, اس کی روحانیت کی کامیابیوں کو یہ قابض ٹولہ اپنی کامیابیاں بنا کر بیٹھا ہوا ہے. آگے کہتے ہیں لیکن اللہ کی شان ہے جس کو چاہے جو بنا دے, اور اس کی تائید پھر ایسے کرتا ہے کہ اس کو پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی, آسمان پر چمکتی ہے. مگر یہ تائید دراصل ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہے. ان پیشگوئیوں کا پورا کرنے کے لیے خدا نے یہ فضل اتارے ہیں. عجیب بات ہے, نہ ان کا خدا سے کوئی تعلق, نہ یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے, سب سفید جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں کھڑ کے, اور مرزا صاحب کی جماعت پر قبضہ کر کے انہوں نے سارا یہ دھندا کیا ہوا ہے. اس کے باوجود اللہ کا بھی نام بڑا کثرت سے لیں گے, محمد عربی السلام کی طرف منسوب کریں گے سب باتیں, اور مرزا صاحب علیہ السلام کا بھی نام لیں گے, جبکہ ان کے باپ نے مرزا بشیر الدین محمود نیاگری اتنے یہ مخلص تھے, اس صدر انجمن احمدیہ کو کیوں رد کیا تھا جو ان کا باپ بنا گیا تھا اس دنیا میں. وہ کہہ کے گیا تھا کہ اس کا اقصیتی فیصلہ ہی درست ہوگا اور قابل عمل ہوگا. اگر یہ لوگ نیک ہوتے, ان کے ایمان ہوتا, یا ان کا خدا سے یا محمد عربی السلام سے کوئی تعلق ہوتا, یا میرا صاحب سے کوئی تعلق ہوتا, تو یہ کام 1914 میں خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے موقع پر یہ نہ کرتے. تو یہ ڈرامے ہیں ان لوگوں کے, یہ سب خود بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے قبضہ کی وجہ سے یہ سارا کچھ تماشا کر رہے ہیں. قبضے کی وجہ سے حضرت مرزا صاحب صاحب کی جماعت کی کامیابیاں اپنے کھاتے میں سامعین کرام ڈالتے پھرتے رہتے ہیں. اگر خلیفہ رابع صاحب اور خلیفہ خامس کے پاس اللہ کی تائید ہے یا تھی ان کے پاس, یا اس خلیفے کے پاس بھی ہے, تو جناب میں ان کو بلاتا ہوں, آئیں, مجھے میرے دعوی میں غلط ثابت کر کے $1 ملین کا انعام میں آپ لوگوں کو دوں گا. آئیں, میں میدان میں کھڑا ہوں. لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں سامعین کو کہ ان کے پاس کوئی قطن اللہ کی تائید نہیں ہے, یہ جھوٹے لوگ ہیں. تائید اس عاجز کے ساتھ ہے اللہ کی, جس نے مجھے روح القدس میرے شامل حال کر کے مجھے کھڑا کیا ہے, اور اللہ نے مجھے منہاج نبوت کی طرز پر کھڑا کیا ہے. مجھے کسی نے نہیں بنایا, کسی جماعت نے, کسی لوگوں نے, کسی مجلس انتخاب نے مجھے نہیں بنایا, خدا نے بنایا, ایسے ہی جیسے مرزا صاحب السلام کو بنایا تھا, محمد عربی السلام کو بنایا تھا. تو یہ کہنا کہ تائید ہے خلیفہ خدا رحمت ہے, یہ سب ان کے جھوٹ ہیں. اگر یہ سچ ہیں, میں احمدیوں کو کہوں گا, بعض احمدی مجھے کہتے ہیں کہ آپ خلیفوں کے متعلق تھوڑا سخت لفظ استعمال کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ان خلیفوں کو لے کے آؤ میرے میدان میں برابر, ان کو کہو کہ مقابلہ کرو. عبدالغفار جنبہ نعوذ باللہ ہمارے خیال میں جھوٹا ہے, تم کیوں نہیں آتے میدان میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ میرے پر اعتراض کرنے سے پہلے ان کو کہو, ان کو میرے مقابلے میں لاؤ. اگر ان کے ساتھ اللہ کی تائید ہے, اگر یہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں, تو کیوں نہیں عملی طور پر مجھے ناکام و نامراد تم کرنے کی کوشش کرتے؟ میں ان احمدیوں کو کہہ رہا ہوں جو مجھے کہتے رہتے ہیں کہ میں خلیفوں کے متعلق سخت لفظ استعمال کرتا ہوں. میں کرتا ہوں کہ باقی ہی یہ ولایت مشق کے نمائندے ہیں. کہاں خلیفے ہیں یہ؟ تمہیں دجل اور جھوٹ بولا ہوا ہے ان لوگوں نے, اور قبضہ کیا ہوا ہے مرزا صاحب کی جماعت پر. آگے کہتے ہیں, میں اپنی ذات کو مرض کی نقطہ بتانے کے طور پر پیش نہیں کر رہا, محض لوگوں کے شکوک دور کرنے کی خاطر بتا رہا ہوں کہ اس الہی منصوبے میں جو اول اور آخر کے طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنایا گیا تھا, جو مسیح موعود کے زمانے میں اس کا ظہور مقدر تھا. مسیح موعود کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور لیتے ہیں ہر بات پر, اسی وجہ سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. بھی یار بڑے نیک لوگ ہیں, یہ تو بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں, اللہ رسول کا نام لیتے ہیں, مرزا صاحب کا قدم پر نام لیتے ہیں, جبکہ اصل یہ انتہائی مکار لوگ ہیں اور جھوٹے لوگ ہیں. آگے کہتے ہیں, اس عاجز کو اس کا ایک معمولی ذریعہ بنایا گیا ہے, اس لیے یہ سعادت بھی کوئی کم سعادت نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان معاملات کو سمجھنے اور اپنی روحانی اور عملی علمی تربیت کرنے میں ان امور کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ان کا میں نے ابھی پڑھا ہے. اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, یہ جو آخری اسٹیٹمنٹ ہے ان کی, کہ حضرت مرزا صاحب وسلم کی بنائی ہوئی صدر انجمن کو رد کرنے والے
اور احمدی خلافت راشدہ کی صف لینے والے یہ عاجز کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کوئی عاجز ہو سکتے ہیں؟ وہ بندے عاجز ہیں جنہوں نے یہ کام کیا تھا؟ ہرگز عاجز نہیں ہو سکتے. نہ ان کا آن حضرت سے کوئی تعلق ہے، نہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود سے کوئی تعلق ہے. آن حضرت کی پیشگوئی کے مطابق یہ ایک کجرو جماعت ہے، بالائد میں یہ کجرو جماعت ہے. جیسے کہ آن میں فرمایا تھا وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آج میں مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں، اور اس کے درمیان ایک کجرو جماعت ہوگی. نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے. یہ وہ لوگ ہیں نام لیتے ہیں اللہ کا، نام لیتے ہیں مسلم کا، کثرت سے نام لیتے ہیں، بڑی درود بھیجتے ہیں. مرزا صاحب کا نام بھی لیتے ہیں. جب کر کے کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کسی احمدی نے کہ 1914 میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ مرزا صاحب علیہ السلام کی قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ کو رد کرنے کا خلیفہ اول کو حق نہیں تھا، انہوں نے نہیں کیا. تو بشیر الدین محمود کون ہوتا تھا؟ اس کی کیا حیثیت تھی اس وقت جس نے اس صدر انجمن احمدیہ کو رد کیا اور جماعت احمدیہ پر قبضہ کیا؟ تو یہ عاجز لوگ ہیں؟ ہرگز نہیں. سامعین کرام، خلیفہ رابع صاحب نے مورخہ 19 فروری 1995 کے اپنے درس میں اپنے والد کی ایک عمومی بات کی پیشگوئی کو پیشگوئی بنا کر اور اسے اپنے پر فٹ کرنے کے علاوہ بلائے دمشق کے بعض دیگر نمائندوں نے حضرت مرزا صاحب صلی کی پیشگوئیوں اور الہاموں کے سلسلے میں کیا کیا کھلواڑ کیا تھا اور کیا کیا دجل کیے ہیں، میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی مختصر ان کے متعلق بتانا چاہتا ہوں. سامعین کرام، یاد رکھیں کہ موعود ذکی غلام کے متعلق 13 الہامی بشارتیں محمدی مریم پر نازل ہوئی تھیں. ان 13 الہامی بشارتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ناموں کا، ان کی صفات کا ذکر فرمایا ہوا ہے. مثال کے طور پر موعود ذکی غلام اس کو کہا، موعود یوسف اس کو قرار دیا، قمر الانبیاء اور فخر الرسول اس کے ٹائٹل اللہ نے اس کو یہ القاب دیے، نام دیے اس کو. نافلہ غلام موعود اس کو دیا. اسی طرح حلیم غلام اور مسیل مبارک احمد وغیرہ، موعود یحییٰ، یہ سب خطاب اللہ تعالیٰ نے اس موعود ذکی غلام کو دیے ہیں اپنے الہاموں میں. اور جبکہ یہ بھی یاد رکھیں کہ خلیفہ مرزا صاحب اسلام کی اولاد جو ہے ساری، اللہ تعالیٰ نے اپنی الہاموں میں اس کو دائرہ بشارت سے باہر نکال دیا. یعنی وہ مسیل مبارکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے کہ وہ مسیل ہوگا اس موعود حلیم غلام کا، اس موعود ذکی غلام کا، اس کو تو مرزا صاحب اسلام کے گھر میں اللہ نے پیدا نہیں کیا. اس طرح مرزا صاحب کی اولاد جو ہے پیشگوئی مسلموں کے دائرہ بشارت سے باہر ہو جاتی ہے. لیکن خلیفہ ثانی صاحب نے کیا تماشا کیا؟ انہوں نے پہلے خلافت پر قبضہ کیا، یعنی جماعت احمدیہ پر قبضہ کر لیا 1914 میں. پھر لوگوں کو ٹپس دیں اور لوگوں نے ان کے دعوے سے پہلے ہی 1914 میں ان کو خلیفہ قدرت ثانیہ کا مظہر، المصلح اور موت کے عنوان اور لکھنے پڑھنے میں جاری کر دیے. تو پھر 1944 میں 30 سال کے بعد جب موقع ملا ہے کہ جھوٹی خواب کی بنیاد پر وہ دعویٰ کر کے بیٹھ گئے کہ جی میں مسلم موعود ہوں، حلفاً دعویٰ کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے 10 مارچ 1954 کو ربوہ میں مسجد مبارک میں اس کو پکڑا. اپنی جو وعدہ ہے صورت الحکم اللہ کا مفتری اللہ کے لیے، اللہ نے اس کے مطابق اس کی قطع وطین کر دی اور شہ رکھ کاٹی. حضرت مرزا صاحب السلام کی موعود یوسف کی جو پیشگوئی ہے، خلیفہ ثانی صاحب اس موعود یوسف کی پیشگوئی کو بھی اپنے اوپر لگا کر بیٹھ گئے تھے اپنی زندگی میں. میں ان کا ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں، یہ عرفان الہی صفحہ 94 پر ان کے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں، جب مسیح موعود نے مجھے یوسف قرار دیا ہے، حالانکہ مسیح موعود تو قرار نہیں دیا، اللہ نے قرار دیا ہوا ہے اس ذکی غلام کو، اس مسلم موعود کو. جب مسیح موعود نے مجھے یوسف قرار دیا ہے، میں کہتا ہوں مجھے یہ نام دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی کہ پہلے یوسف کی جو ہتک کی گئی ہے اس کا میرے ذریعے ازالہ کر دیا جائے. بس وہ تو ایسا یوسف تھا جسے بھائیوں نے گھر سے نکالا تھا، مگر اس یوسف نے اپنے دشمن بھائیوں کو گھر سے نکال دیا. بس میرا مقابلہ آسان نہیں. یہ بھائیوں کو اور صحابیوں کو اور جتنے مرزا صاحب السلام کے مخلص مرید تھے، ساتھی تھے اور سارے صحابی تھے، ان کو جماعت سے نکالنے والے یا گھر سے نکالنے والا کو موعود یوسف کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے سنیے، قمر الانبیاء کو ٹائٹل جو ہے
مئو ذکی غلام مسیح الزماں کا اس خلیفہ ثانی صاحب نے اپنے بھائی مرزا بشیر احمد پر فٹ کر دیا، حالانکہ اور پھر بعد میں مولویوں نے اس کو پکا کر دیا، حالانکہ زندگی میں مرزا بشیر احمد نے کبھی حلفاً یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی کہ وہ جس قمر الانبیاء کے اور مرزا صاحب کو بشارت دی گئی تھی وہ میں ہوں، اللہ نے مجھے بتایا، انہوں نے کہیں نہیں کہا۔ ایسے ہی نافلہ مئو کی پیش گوئی، مسیل مبارک احمد کی پیش گوئی، یحییٰ غلام کی پیش گوئی، یہ سب پیش گوئیاں خلیفہ ثانی اور یہ سب الہامات اور پیش گوئیاں خلیفہ ثانی اور مولویوں نے جناب مرزا نصر احمد پر لگا کر ان پیش گوئیوں کا کام تمام کر دیا، فٹ کر دی، ساری گھر میں جمع تفریق کی، سب الہاموں اور سب پیش گوئیوں کی۔ خلیفہ ثانی صاحب کا یہ دھندا تھا، یہ اس کا کارنامہ ہے جماعت احمدیہ میں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مرزا ناصر احمد صاحب نے ان پیش گوئیوں کے حوالے سے کبھی اسٹیج پر کھڑے ہو کر کبھی حلفاً دعویٰ نہیں کیا تھا کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ میں وہ نافلہ معود ہوں یا میں وہ مسیل مبارک احمد ہوں یا میں وہ مئو یحییٰ ہوں، کبھی نہیں انہوں نے کہا۔ صرف خلیفہ ثانی نے اپنے بیٹے پر لگا دیں، مولویوں نے فٹ کر دیں، اور پھر آئے دن تحریروں تقریروں میں یہ شروع کر دیا، اس میں پیشگوئیوں کا ختم ہو گیا، الہام ختم ہو گیا۔ اور مجھے نہیں پتا تھا، لیکن میرے کسی عزیز نے یہ بھیجی ہے مرزا ناصر کی تفسیر، اس کے نیچے دیکھیں کہ مسیل مبارک احمد لکھا ہوا ہے۔ سوال ان سے پوچھو، ان خلیفوں سے، کہ کیا مرزا ناصر احمد نے یہ دعویٰ کیا تھا اسٹیج پر کھڑے ہو کر حلفاً کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ میں مسیل مبارک احمد ہوں؟ انہوں نے تو زندگی میں نام بھی نہیں لیا اس بات کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں۔ یہ تو دنیا کے جھوٹے آدمی ہیں، مکار لوگ ہیں۔ خاکسار کو سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ مئو ذکی غلام جسے ہم نے مسلم موعود قرار دیا تھا، وہی مئو یوسف ہے، وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وہی موعود حلیم غلام ہے، وہی مسیل مبارک احمد ہے، وہی نافلہ موعود ہے، وہی موعود یحییٰ ہے، وہی قمر الانبیاء ہے، اور وہی فخر الرسول ہے۔ اور میں اگر جماعت احمدیہ میدان میں آ کر مجھ سے پوچھے کہ آپ حلف اٹھائیں کہ خدا نے الہامی طور پر آپ کو بتایا ہے، میں جہاں پر کہیں گے وہاں پر کھڑے ہو کر حلفاً یہ بتانے کے لیے تیار ہوں کہ ہاں خدا نے مجھے الہاماً یہ باتیں بتائی ہیں، میں نے کہیں جا کے نہیں سنی، کسی لائبریری سے جا کے کتابیں پڑھ کے نہیں سنی، اللہ نے مجھے بتایا کہ یہ سارے نام اس مئو ذکی غلام کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب فضل اور رحمت کا نشان اس عاجز کو بنایا ہے۔ تو یہ جناب مجھ سے پہلے ہی پوری جماعت احمدیہ میں خلیفہ ثانی صاحب اور اس کی اولاد اور اس کے بھائی سارا جمع تفریق ان پیشگوئیوں اور الہاموں کے بارے میں کر کے بیٹھ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین کرام، میں آخر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑی محبت، لگن اور عشقیہ جذب کے ساتھ، انتہائی انتھک محنت کے ساتھ پاکستان کو بنایا تھا، ایک مملکت مسلمانوں کے لیے بنائی تھی۔ پڑھے لکھے پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ تاریخ پاکستان کا مطالعہ کریں، پڑھے لکھے پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ تاریخ پاکستان کا مطالعہ کر کے اس سے آگاہی حاصل کریں، اور قائد اعظم نے کس قسم کا پاکستان بنایا تھا اس سے آگاہی حاصل کریں۔ اور بطور خاص 11 اگست 1947 کی جو تقریر ہے مسٹر محمد علی جناح صاحب کی، تو وہ کافی مشعل راہ ہے لوگوں کے لیے اگر وہ چاہتے ہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور کامیابی۔ پاکستان بننے کے بعد جاگیرداروں اور پاکستان کے قیام کے مخالف اور قائد اعظم کو کافر کہنے والے مولویوں نے پھر قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ کیے اور کر رہے ہیں۔ ایک شاعر نے ایک شعر میں اس کی بہت خوبصورت تشبیہ کشی کی ہے، وہ کہتا ہے، کھا گیا ہے بانٹ کر کس اہتمام سے، کھا گیا ہے بانٹ کر کس اہتمام سے، میرا وطن بھی گویا چوری کا مال تھا۔ پاکستان میں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، کھلے ذہن کے ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا کہ دیکھو پاکستان میں ان مولویوں نے یا یہ جاگیردار لوگوں نے پاکستان کا بہت برا حال کیا ہے۔ بعض لوگوں کو جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کو غیر مسلم قرار دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی خاطر ہجرتیں کی اور گھر بار چھوڑے، اپنے صدیوں سے وہ رہ رہے تھے پاکستان کے لیے اور مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، آج ان کو غیر مسلم قرار دے کر نمبر 2 شہری بنا دیا گیا ہے۔ دیکھو مسٹر محمد علی جناح نے جو پاکستان بنایا تھا اس کی یہ نہیں تھا ایم، یہ پاکستان وہ نہیں ہے جو اس وقت مولوی اور جاگیردار پیش کر رہے ہیں۔
تو اگر تم یہ آواز نہیں اٹھاؤ گے تو پھر جیسے کسی شاعر نے کہا ہے، ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے۔ تو پھر آپ بھی انہی جاگیرداروں اور مولویوں میں شامل سمجھے جائیں گے خدا کی نظر میں۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد سامعین کرام جو جاگیرداروں اور مولویوں نے پاکستان کے ساتھ کیا، وہی کچھ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنے والد کی وفات کے بعد جماعت احمدیہ میں مرزا صاحب السلام کی پیش گوئیوں اور الہاموں کے ساتھ وہی کچھ کیا۔ مسلم موعود، قمر الانبیاء، نافلہ موعود، مسیح مبارک احمد اور یحییٰ غلام کے سلسلے میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے بھی یہی دلیل کیے جو آج پاکستان کے حوالے سے جاگیردار اور مولوی کرتے پھر رہے ہیں۔ حضرت امام مہدی و مسیح موسم کی الہامی پیش گوئی موعظہ کی غلام مسیح عظمیٰ، جس کو حضور صاحب نے مسلم موعود قرار دیا تھا، اس کو جناب مرزا بشیر الدین محمود نے اپنے پر فٹ کیا جھوٹے طور پر، اور پھر باقی پیش گوئیاں اپنے بھائی پر اور اپنے بیٹے پر لگا دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہی کہہ سکتا ہوں ان لوگوں کے متعلق کہ کھا گیا ہے بانٹ کر کس اہتمام سے، الہامی بشارتیں بھی گویا چوری کا مال تھیں۔ اور میں احمدی بھائیوں کو کہوں گا، سوچو اور غور کرو اس بات کے، آخر مرنا ہے، آگے جانا ہے، اور یہ باتیں میں آپ کو کھول کر بتا رہا ہوں۔ آپ کی خاموشی آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، آپ کو اس کے لیے جواب دینا ہے آگے جا کے۔ تو میری عزیزہ ایک نے کچھ چند خوابیں بھجوائی تھیں اور میں چاہتا تھا کہ وہ بھی پڑھوں، لیکن پڑھ کے سناؤں لوگوں کو، لیکن اس خطبہ جمعہ میں بہرحال اتنا ٹائم نہیں ہے، یہ گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے، بڑی جلدی میں نے خطبہ دیا ہے، اس کے باوجود بھی بہت زیادہ وقت ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ خطبہ جمعہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی عزیزہ کی جو خواب اس نے مجھے بھجوائے ہیں، لوگوں کے خواب ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ کے سناؤں گا لوگوں کو، اور یہ خواب بھی ایسے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو غور طلب ہوں گے اور فکر انگیز ہوں گے۔ میں اسی پر اپنے خطبے کا اختتام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔